کوئی رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کا محافظ ہو کل پوچھے گا. یہ چیز پیدا ہو جائے تو 99% برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں. کوئی ماں باپ کو حق نہیں مارے گا, کوئی بیوی کو نہیں ستائے گا, کوئی بچوں کو ظلم نہیں کرے گا, کوئی اپنے پڑوسی کو نہیں ستائے گا, پھر وہ انسان بن کر رہے گا. اسلام نام ہی ہے اللہ کے بندوں سے پیار کرنے کا. اور اگر انہوں نے دنیا ہی کے لیے حاصل کیا ہے تو بہت اچھا ہوا کہ مدرسے پاک ہو گئے وہ کمانے کے لیے. میں اسم رضا اس وقت میں موجود ہوں پوپری کا مشہور ادارہ جامعہ عربیہ دارالعلوم گارھا میں، اور آپ کو بتا دیں آج یہاں حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب تشریف فرما ہے، اندر آرام فرما رہے ہیں. حضرت مدرسے کا معائنہ بھی کیے ہیں، مدرسہ جامعہ دارالعلوم گارھا کے نظام تعلیم کا بھی معائنہ کیے ہیں. ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور امت مسلمہ کو ہمارے چینل کے مادھیم سے، ہمارے چینل کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے، یہ تمام باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اب آپ کو ہم سیدھے لیے چلتے ہیں دفتر میں جہاں حضرت مولانا تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ان کے خیالات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. باقی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے اردو نیوز بہار کو فالو کر لیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زمین سے جڑی ہوئی ہر خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں. اردو نیوز بہار میں آپ کا خیر مقدم. شکریہ بہت بہت. آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، جیسا کہ جانکاری ملی ہے کہ پورے ضلع کے دورہ کر رہے ہیں. جی، کیا ہے اس دورے کا مقصد، مول ادیش کیا ہے بتانے کا؟ اصولی طور پر ہم اصل میں خانقاہ سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، اور خاندانی طور پر بھی اصولی طور پر تو ہم خانقاہ، ہمارا کام ہے ذکر اللہ کے مجلس کو عام کرنا، لوگوں کو سنت کی اتباع کی دعوت دینا. اور دو طرح کے امراض ہوتے ہیں، ایک امراض ہوتے ہیں جسمانی، ایک امراض ہوتے ہیں روحانی. حسد، کینہ، بغض، عداوت، آخرت سے غفلت، اللہ کے حدود کو توڑنا، اس کی اصلاح کی کوشش اور اس کی تدابیر بتانا. یہ اصل میرا میدان یہ ہے. ہم اس میں گزشتہ 42 سال سے کام کر رہے ہیں. چونکہ ہم ایک مدرسہ بھی میرے پاس ہے، مدرسہ امدادیہ کے نام سے، وہاں تعلیم و تعلم کا کام ہوتا ہے اور تربیت کا کام بھی ہوتا ہے. تو اسی سلسلے میں سال میں ہندوستان کے مختلف اضلاع میں اور مختلف صوبوں میں دورہ ہوتا رہتا ہے. سیدھا مڑی کو بہت دنوں سے وقت نہیں ملا تھا، گزشتہ 5-7 سال سے نہیں ملا تھا. تو یہ لوگ پریشان تھے کہ بنارس بھی گئے رمضان میں. یہ 3-4 دن کا وقت نکلا تھا، تو اپنی علالت، اپنی اہلیہ کی علالت کے باوجود و بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود میں نے یہ وقت نکالا ہے، جس کا آج آخری دن یہاں ہے اور کل مظفر پور میں ہے. میدان ہمارا اصل میں تزکیہ باطن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو جس نے پیدا کیا ہے اس کی یاد، اس کا دھیان، اس کا دھن، اس کو راضی کرنے کے دھن، اس کا دھیان کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے حالات سے، ہمارے دلوں کے خیالات سے واقف ہے. اس کو خانقاہ میں یہ کام تربیت نفس کا، تزکیہ نفس کا ہوتا ہے. اصولی طور پر ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو مدرسے کے فاضل ہیں، خود مدرسے چلاتے ہیں، اور ہزار مدرسے ہمارے خصوصی بہار میں اور جھارکھنڈ میں ہماری سرپرستی میں چل رہے ہیں. تو مجھ کو ایک بہت تعلق اور بہت محبت ہے مکاتب، خاص کر مکاتب سے. اور حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم، جو بہت نیک، صالح، متقی، پرہیزگار عالم دین ہے. میں ابھی ایک دن وہاں بھی موجود تھا. وہاں تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کے داماد ہیں، یہاں ادارہ چلا رہے ہیں، تو اپنی سعادت سمجھ کر ہم آئے ہیں. ادارے تو ادارے ہوتے ہیں. نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کیا چیز ہوتی ہے؟ مدارس کا اصل مقصد جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. جب ہم آپ کو باپ ہی نہیں مانیں گے تو آپ کی اتباع کہاں سے کریں گے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ مسلمانوں میں جہالت اور خراب صحبت، خراب ماحول اور ملکی معاشرے کی خرابی کی وجہ سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں. جہالت کی تاریکی، بد اخلاقی، لین دین میں خرابی، جہاں پیسے نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خوب خرچ کرتے ہیں، جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں. یہ در حقیقت اصلاح معاشرہ کا کام ہے. لیکن اصلاح معاشرہ بھی موقوف ہے اس بات پر کہ مصلح جو اصلاح کر رہا ہے
اور وہ لوگ جو اس کے مخاطب ہیں ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کوئی رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کا محافظ ہو کل پوچھے گا. یہ چیز پیدا ہو جائے تو 99% برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں. آپ مکتب میں دیکھ لیجیے بچوں کو پتہ لگ جائے کہ استاد جی آ رہے ہیں, ملا جی آ رہے ہیں, تو جھلنے لگتے علی زبر علی زیر علی پیش, کیونکہ استاد کا ڈر مارے گا. وہ اللہ کا ڈر پیدا ہو, اس کا ایک نظام ہے ہمارے خانقاہ امدادیہ کا, جس کو حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا تھا. پھر ان کے خلفاء میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند, حضرت مہا رشید احمد گنگوہی, حضرت اقدس تھانوی, اور پھر ان کے خلفاء نے ایک نظام کو قائم کیا مدارس کے اور مکاتب کے اور خانقاہوں کے. یہ وہ کام ہم کر رہے ہیں, اسی محبت میں آئے ہیں. بہت خوشی ہوئی دیکھ کے, مسجد بھی بیان بھی ہوا. ایک چھوٹا سا ادارہ جو ابھی پاؤں پہ چلنا شروع کر رہا ہے, ان کے عزم اور ان کے استقلال, ان کی ہمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ادارہ ہمہ نو سے ترقی کرے گا, ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے. مدارس کا اصل موضوع تو مدارس قرآن و سنت ہیں, لیکن موجودہ جماعت دور کی ضروریات میں سے ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان زبانوں کو ضرور سیکھ لیں جو زبانیں آج ہمارے لیے انٹرنیشنل درجہ پکڑ چکی ہیں, جن کا اگر ہم دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑنا چاہتے ہیں. اس میں عربی زبان ہے جو دنیا کے 57 ممالک کی زبان ہے, جو انگریزی زبان ہے جو عالمی زبان ہے, خود ہمارے ملک کی ہندی زبان ہے. ان زبانوں کو سیکھنے کے لیے مدارس میں ایک شعبہ قائم کیا جانا چاہیے, اور ان کو اس طریقے سے پڑھائیں تاکہ بچے وہ زبانوں کو جانیں. اور اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں, ہمارے ملک پر جو حملے ہو رہے ہیں, ہماری تہذیب پر جو حملے ہو رہے ہیں, ان کا سد باب اور ان کا تدارک کر سکے. ایک ہے اسلامی تہذیب, ایک ہماری ہندوستانی تہذیب ہے. یہ دونوں بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اسلامی تہذیب کو تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے, آئین شریعت پر رہنا. ہندوستانی تہذیب کیا ہے؟ ہندوستانی تہذیب یہ تھی کہ اس کی ایک مثال ہم دیتے ہیں. جب ہم بچے سے تھے تو ہمارے یہاں رمضان شریف میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ غریب ہو امیر ہو, ہر شخص افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے دروازہ کھول دیتا تھا اپنے گھر میں, آدھا گھنٹہ پہلے کھول دیتا تھا اور دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا. اب لوگ گزر رہے ہیں, بھائی صاحب افطار کر لیجیے, بہت احسان ہوگا, بھائی صاحب افطار کے لیے بہت احسان ہوگا. جو ہمارے برادران وطن تھے جو وہ بھی کھولتے تھے, مسلمان بھی. کھلانے والا یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے, کھا لیجیے. اور جب وہ جاتا بہت احسان آپ کا کہ آپ نے میرے دسترخوان سے افطار کر لیا. یہ وہ ہندوستانی تہذیب ہے جو آج مٹ گئی ہے. یہ ہندوستانی تہذیب ہے. یہ اس میں رچا اور بسا ہوا ہے شریعت کا وہ پہلو کہ پہلے کھلاؤ پھر خود کھاؤ. ہماری شریعت تو کہتی ہے, ہماری شریعت کہتی ہے ایک جانور اپنے لیے جیتا ہے, ایک انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتا ہے, لیکن ایک مسلمان پوری امت کے لیے جیتا ہے, عالم انسانیت کے لیے جیتا ہے, جناب رسول اللہ کی امت کے لیے جیتا ہے, خدا کے بندوں کے لیے جیتا ہے. اسلام نام ہی ہے اللہ کے بندوں سے پیار کرنے کا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سر جھکے باپ کے آگے, خدمت سب سے پہلے ہوگا ماں باپ کی. اور پھر اس کا تفصیل بیان کی, اقربا, اعزا, رشتہ دار. جو ہماری جو تحریک ہے, کمزور آدمی ضرور ہے, اور کہ ہمارے قلوب میں یہ احساس پیدا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے. یہ جس دن ہمارے نوجوانوں میں, بزرگوں میں پیدا ہو جائے یہ بات کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو گناہ بند ہو جائے گا. پھر کوئی ماں باپ کو حق نہیں مارے گا, کوئی بیوی کو نہیں ستائے گا, کوئی بچوں کو ظلم نہیں کرے گا, کوئی اپنے پڑوسی کو نہیں ستائے گا. پھر وہ انسان بن کر رہے گا. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے رہے ہیں, ان کو اچھی تہذیب نہیں سکھلا رہے, ان کو انسانیت نہیں سکھلا رہے, ان کو شرافت نہیں سکھلا رہے, ان کو محبت نہیں سکھلا رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہماری آنے والی نسلیں نافرمان ہو رہی ہیں اور ہمارے سینے پہ چڑھ رہی ہیں. یا ہم تو اس ادارے کو دیکھنے کے لیے اور ان سے بچوں سے پیار و محبت کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے ایسی بات کہی کہ میرے دل گھراں چھوڑ دیا آپ نے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا. اس کے بہانے میرے دل کا درد واپس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, خوش رہے, آباد رہے. نوجوانوں کی بات کی ہے آپ نے,
نئے فارغین جو ہیں وہ مدارس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو بڑے طبقہ کا یہ جواب ہوتا ہے کہ مدارس میں معقول تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے ان فارغین کو بھی؟ اور اصل میں جہاں تک یہ اس بات ہے کہ مدارس میں تنخواہیں معقول نہیں دی جاتی، یہ ایک ہر شخص سے بالا تر سچ بات ہے، یہ غلط نہیں ہے. ہم کو اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ اپنے مدرسین کو اتنا مشاہرہ کم سے کم دے دے کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. وہ کسی جگہ یہ تو ایک طے شدہ مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کر نہیں سکتا، اور کافی حد تک ان کی یہ شکایت بجا ہے. لیکن کے ساتھ کہ وہ یہ پہلے بتائیں کہ انہوں نے علم دین حاصل کس نیت سے کیا تھا. اس نیت سے حاصل کیا تھا کہ روپے کمائیں گے، پیسے کمائیں گے، تو کالج تو تھا، اسکول تھے، بازار تھے، اب وہاں کیوں نہیں گئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ارجع الی السوق، بازار کی طرف جاؤ. ہمارے اکابر جو کہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے علم دین اگر دنیا کے لیے حاصل کیا ہے تو یہ آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے، اور اگر آخرت کے لیے حاصل کیا ہے تو دنیا کا بڑا عذاب ہے. سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کہ اگر آپ نے دنیا ہی کے لیے علم حاصل کیا تھا تو آپ عالم نہیں ہے، پھر آپ کا مقام وہی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. عالم کے اندر دو صفت ہونی چاہیے، تواضع ابدیت کی اور زہد کی. تواضع ہو، ہر شخص کو اپنے سے اچھا سمجھے، دل سے زبان سے دل سے سمجھے کہ ہمارے سے اچھا ہے. ہر اللہ کی مخلوق سے پیار کرے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، خدا کی مخلوق سے ایسی محبت کرے، اتنا پیار ان کو دے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے تو خوش ہو کے جائے یہاں سے. نہیں، ہم ایک انسان سے مل کر کے آئے ہیں، ہم اللہ کے ولی سے مل کر کے آئے ہیں، ہم خدا کے نیک صالح بندے سے مل کر کے آئے ہیں. یہ پیار اسلام نے سکھلایا، یہ پیار خانقاہوں کی دین ہے. یہ خانقاہوں میں یہ پیار بڑھتا ہے اور کہیں نہیں ملتا ہے، کیونکہ خانقاہیں ہر قانون سے بالا تر ہوتی ہیں، وہاں ہر شخص آتا ہے. تو اگر وہ علم دین حاصل کیا ہے انہوں نے آخرت کے لیے تو دنیا کی تکلیف تو برداشت کرنا ہے. اور اگر انہوں نے دنیا ہی کے لیے حاصل کیا ہے تو بہت اچھا ہوا کہ مدرسے پاک ہو گئے وہ کمانے کے لیے پہنچی وہی پکا جہاں شکایت ان کی بجائے. شکایت سے اس کو اعتراض ٹھیک ہے، ہمارے مدارس کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی تنخواہیں اتنی دیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو، یہ ادھر ادھر نہ تاکہ یہ ہمارا فرض ہے نہیں. ہمارے اکابر بھی اس بات کو کہتے تھے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھا کرتے تھے آپ کے گھر کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں، وہ تنخواہ مقرر کرتے تھے. چنانچہ ان کے یہاں شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی، نورانی قاعدہ پڑھانے والی تنخواہ زیادہ تھی، تو اس کے 9 بچے تھے، شیخ الحدیث صاحب کو بچے نہیں تھے. آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ یہ آپ کو جو آپ کی بات وہ صحیح ہے. مسئلہ ہمارا یہ کہ ہمارے مدارس کے بچے یہ کیوں سوچتے ہیں مدرسوں میں تنخواہ نہیں ملتی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تنخواہ کے لیے گئے تھے. جب آپ دنیا کے لیے گئے تھے تو آپ عالم نہیں ہیں، پھر آپ جو چاہیں کر لیں، ہم آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں. مدرسہ حاضہ کے بارے میں علاقائی لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس چٹیل میدان کے اندر، اس سخت دھوپ کے ماحول میں، یہ ہمارے نوجوان بچے اللہ کے دین کی اعانت نصرت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. مبارکباد کے لائق ہیں یہ بچے اور یہ ذمہ داران، یہ معصوم بچے جو تکلیفیں جھیل رہے ہیں. علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ بھرپور ان کی اعانت نصرت مدد کریں. ایک مدرسہ چلانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ تمام وسائل وہ مہیا کریں، اپنی نسلوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں. آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ اگر کرنا ہے تو ایسے چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس کی اعانت نصرت ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ان کا پاسباں بننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. یہاں یہ جامعہ عربیہ دارالعلوم گاڑھا میں حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی تشریف لائے. جامع مسجد میں ان کا پرمغز بیان ہوا اور جامعہ عربیہ میں تشریف لا کر انہوں نے مدرسے کے لیے دعا فرمائی. طلباء، اساتذہ، معاونین اور منتظمین تمام حضرات کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے. ہم حضرت کی تشریف آوری کا پرجوش استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے اس بیماری اور ضعف کے باوجود یہاں تشریف لا کر ہم خردوں کو نوازا اور
مدرسے کا معائنہ فرمایا، مدرسے کا معائنہ تحریر بھی فرمایا، دعائیں بھی کی، اور مختصر مدت میں مدرسے نے جو ترقی حاصل کی ہے اس پر بہت خوش ہوئے اور مبارکبادی بھی پیش کی اور دعائیں بھی دی۔ اس کے ساتھ ہی ہم تمام ناظرین سے اور سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ جامعہ عربیہ دارالعلوم گڑھا یہ بھی بالکل نوخیز ادارہ ہے، ابھی 7-8 سال سے اس ادارے کو ہوا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ اس ادارے نے کافی ترقی کی ہے۔ البتہ طلبہ کی ضرورت کے اعتبار سے ابھی بہت ساری عمارتیں تشنہ تکمیل ہیں۔ سامنے ایک عمارت ہے جس میں ابھی البیسٹر چڑھانا بہت ضروری ہے اور یہ کام برسات سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بڑے صدر دروازہ کے بازو میں ایک اور عمارت ہے یہ 2 کمرے پر مشتمل ہے، اس کی بھی تکمیل ضروری ہے۔ مدرسے کے اخراجات کافی ہیں جو تمام مسلمانوں کے مخلصانہ تعاون سے پورے ہوتے ہیں، اس لیے ہم تمام محبین سے، مخلصین سے اور عام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خصوصاً مدرسے کی تعمیر میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، اور جو تشنہ تکمیل عمارت ہے خاص طور پر اس پر البیسٹر چڑھانا ہے، اس کے اوپر تقریباً 60,000 روپے کا خرچہ ہے، اس میں مدد فرمائیں۔ تھوڑی سی رقم اس کے اندر موجود ہے اور باقی سب باقی ہے، جس کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، اس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا، اس لیے تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اہل گاڑا اور پوپری حلقہ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں دل کھول کر حصہ لیں اور اپنے لیے، اپنے والدین اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کی خدمت انجام دیں۔ اس میں جتنے بھی بچے پڑھیں گے قیامت تک کے لیے، قرآن پڑھیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، تو ان سب کے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے اور وہ تمام نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ادارے کے بھرپور تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔